کسی دوسرے کی کوئی چیز بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ ہم میں اکثر ہوتا ہے کہ ہم گھر کے اندر بھی، ادھر مسجد میں بھی آ جائیں، اپنا بھائی ہے، گھر کے لوگ ہیں، کسی بھی آدمی کا کوئی مال کوئی چیز ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی تھوڑا تعلق واسطہ ہے، اس سے پوچھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ ہے. تو کسی دوسرے انسان کی چیز بغیر اجازت کے اس کے استعمال کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے چوری کرنا، کہ چور بھی چوری کر کے لے جاتا ہے نا. تو چوری کرنے، چور جو چوری کرتا ہے جس مال کی، اس چوری جو اصل مالک کیا وہ اس مال کے چوری ہونے پر راضی تو نہیں ہے نا، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا میری چیز چوری ہو. تو بغیر اس کے چاہتے ہوئے چور چوری کر کے لے جاتا، کتنا بڑا جرم ہے. ایسے ہی کسی آدمی کی چیز، کوئی مال ہے، کوئی پیسہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، بغیر اس کی اجازت کے. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ کسی بھی مسلمان کا مال بغیر اس کے طیب نفس کے کھانا یا استعمال کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ کوئی آدمی آپ کو چائے بوتل نہیں پلانا چاہتا، آپ اسے زبردستی کر رہے ہیں، یار حاجی صاحب، شیخ صاحب بھائی تنخواہ لبی ہے تو سائیں ذرا دعوت کرو نا، کچھ سموسے کر، وہ نہیں کھلا رہا، پھر بھی زبردستی پکڑ کر جا کر اسے کھا رہے. تو اس طرح یہ بالکل ناجائز حرام ہے. کسی مسلمان کا مال بغیر طیب نفس کے کھانا حرام ہے. تو کسی بھی مسلمان کی چیز بغیر اجازت کے آپ نے اس کے استعمال نہیں کرے، اگرچہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. اگر کسی کی چیز ہو اس کے پوچھے بغیر آپ استعمال نہ کریں، پوچھ کے استعمال کریں. اگر کوئی زبردستی طلاق دے دے یا طلاق دلوائے تو کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ کسی شخص نے آپ کو بلیک میل کر دیا، مجبور کر دیا، آپ اپنی بیوی کو طلاق دو. بہت سارے آج کل طریقے ہیں، لوگ بلیک میل کر دیتے ہیں، سسرالی جو ہوتے ہیں، کہیں حالات خراب ہو جاتے ہیں، کسی بھی آپ کی کن پٹی پر رکھ کر وہ کہتے ہیں بھائی چلو بھائی طلاق دے دو. اب فقہاء نے لکھا ہے کہ اس ساری صورتحال میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ، اگر کوئی زبردستی آپ کو طلاق دلواتا ہے تو اگر آپ نے زبان سے کہہ دیا کہ بھائی میں طلاق دیتا ہوں، طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ تحریراً لکھ رہے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، تحریراً لکھ رہے ہیں، زبان سے آپ نے طلاق نہیں دی، تو تحریراً لکھنے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ ابھی تک آپ کی بیوی ہے. یہ اس صورت میں جب زبردستی کی جائے، جبراً آپ سے طلاق دلوائی جائے. اگر عام حالات ہیں، جبر نہیں ہے، تو پھر آپ تحریر سے لکھیں، تحریراً لکھیں یا زبان سے کہیں، طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن جبر کی صورت میں، تحریراً طلاق دینے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. طلاق وہ بیوی، اس کی ابھی تک اس کی بیوی ہے، بے شک لکھ بھی لے. اگر کسی نے زہر کھا لیا اور وہ زندہ بچ جائے تو اس گناہ کی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ کہ اگر کوئی آدمی کسی جذبات میں آ کر، اکثر ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ عشق میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور جب عشق میں معشوق نہیں ملتا تو حضرت صاحب جل کے چوانی گولیاں کھانے میں، چوانی گولی کھا سا، وہ اللہ نے بندہ مرنا ہے، کوئی صحیح چیز کھا کے مر، چوانی گولی کھا کے اس سے کیا بندہ مرتا ہے بھائی؟ بسا اوقات ہمارے جذباتی نوجوان آج کل، جن کا عشق بس صبح چڑھتا ہے سورج کی طرح، شام کو غروب ہو جاتا ہے، جن کی زندگی میں بہت سارے عشق چل رہے ہوتے ہیں، ایک نہیں پوری کتاب ہوتی ہے حضرت صاحب کی، چونکہ لوگوں نے ترقی کر دی. اگر کہیں آدمی ایسا کچھ جذبات میں آ کر زہر کھا کر مرنے کا ارادہ تھا لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا، اب اس کی تلافی یہی ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کرے، معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ یہ میں نے بہت بڑا جرم کیا، اس لیے کہ یہ جان کس کی امانت ہے؟ اللہ کی. یہ جسم کس کی امانت ہے؟ اللہ کا. تو میں نے اللہ کی امانت کے اندر خیانت کرنے کا ارادہ کیا، اللہ میرے جرم کو معاف کر، توبہ طائب ہو جائے اور اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا صدقہ بھی کر لے، تلافی ہو جائے گی. کیا زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے؟ ہمارے یہاں جب بھی کوئی اللہ توفیق دے، اگر کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو جس آدمی کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے آپ یہ مت کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. اس لیے کوئی بھی شریف انسان زکوٰۃ کا پیسہ لینے کے لیے اس کا دل راضی نہیں ہوگا. تو یہ اگلے آدمی کی حق تلفی کر رہا ہے، اس کی تذلیل. اگر آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں، ضرورت کی اللہ جانتے ہیں، آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، بس کافی ہے. زکوٰۃ دیتے وقت اس کا ذکر کرنا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ درست نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ نہ کیے جائے تاکہ اگلا آدمی یہ سمجھے کہ ماشاءاللہ یہ دل سے مجھے دے رہا ہے، یہ نہیں کہ زبردست. زکوٰۃ تو لازم دینی ہے. مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے دنیاوی اعلان کرنا کیا یہ جائز ہے؟ مسجد کے لاؤڈ سپیکروں سے بالکل نہیں بھائی جائز ہے. ہمارے ہاں بہت سارے اعلان ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پنجاب میں ایک جگہ میں تھے، وہاں اس مسجد کے اندر اعلان ہو رہا تھا. وہاں کے کوئی مولوی صاحب تھے، بڑے سادہ مزاج مولوی صاحب تھے. کوئی ہم تبلیغ کے حوالے سے گئے ہوئے تھے، وہاں غالباً ہماری 25 دن کی یا 30 دن کی تشکیل تھی. تو جس مسجد میں ہم گئے ہوئے تھے اس مسجد کے مولوی صاحب اعلان کر رہے تھے، بھائی اے ضروری اعلان سنے، باہر سبزی والی ریڑھی آئی ہوئی، جس محلے والے سبزی کنی آ کے سبزی لے. یعنی کوئی حد ہوتی ہے، اللہ کے گھر کا انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. یہاں بھی کچھ عرصے تک اعلان ہوتے تھے، ہم سنتے تھے شروع میں آ کر، اے راجے ہو رہے نا، بٹی ہو رہے نا، دانت گم ہوا ہے، آ کے لے جاؤ. مسجدوں میں اعلان ہوتے.
بھائی اللہ کے گھر کے اندر اذان کے علاوہ کوئی اعلان نہیں کیا جا سکتا، بالکل غیر شرعی ہے۔ اور میں نے یہ بارہا آپ کو بتایا، حضور کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرائے، اللہ کرے کہ اس کو وہ چیز ملے ہی نہ۔ حضور نے ایسے شخص کو بد دعا دی ہے، تو لہذا مسجد میں اذان کے علاوہ کوئی اور اعلان نہیں کر سکتے۔ جو شخص جمعے کے دن فجر کی نماز نہ پڑھے اور جمعے کی نماز میں شریک ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حاجی طالب صاحب، اکثر ہم لوگ اکثر لوگوں کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے، جو نمازی درجے کے لوگ ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں یار فجر کی نماز پڑھی نہیں جاتی۔ اس کی اور بہت سارے ریزن ہیں، ایک تو آج کل راتیں بھی چھوٹی ہو گئیں، ہمارے نوجوان طبقہ رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہے، ٹوٹل 3-4 گھنٹے کی رات ہے، اس میں سے بھی 11-12 بج جاتے ہیں اٹھتے ہوئے، پھر فجر کہاں اٹھنا ہے آپ نے؟ اس کے لیے بہتر حال تو یہ کہ بھائی اب رات کو جلدی سوئے۔ اللہ کے رسول رات کو جلدی سویا کرتے تھے، پھر رات کے آدھے نصف رات میں یا رات کے آخر پیر میں حضور اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو حضور کی سنت یہ ہے کہ آپ رات کو کیا کریں؟ جلدی سو جائے۔ تو اگر کسی انسان سے فجر کی نماز رہ گئی، وہ جمعے کی نماز میں آ کر شریک ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ فجر کی نماز کی قضا کرے۔ کیا کرے؟ فجر کی نماز کی قضا کرے۔ اگر اس نے قضا نہیں کی، نماز جمعہ پڑھ لیا، درست ہے، نماز جمعہ ہو جائے گا، لیکن اس کے ذمہ جو فجر کی نماز ہے وہ قضا کرنا اس پر لازم ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب مسجد میں آ گیا، پہلے اپنی فجر کی نماز قضا کرے، پھر اس کے بعد باقی جمعہ کی نماز ادا کرے۔ بہرحال فجر کی نماز کا چھوڑ دینا بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے چہرے سے صلح کا نور ہٹا دیتا ہے۔ اس شخص کے چہرے پر صلح کا نور نہیں ہوگا، لہذا کوشش کرے کہ نماز قضا نہ ہو۔ اے آئی سے ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ محمد عدنان صاحب، یہ ہمارے ایڈمین ہیں عدنان بھائی۔ آج کل چونکہ بڑی جدت آ گئی، لوگ اے آئی کے ذریعے ویڈیو بناتے ہیں اور بہت سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے اوپر علماء خاموش ہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اس امت کا ایک نیا فتنہ ہے جو اس امت کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ان کی ویڈیو بنائی بھی ہوتی ہے۔ کسی لڑکی کے ساتھ بنا دی، کسی بری حالت میں بنا دی، اچھا کسی کی آڈیو ریکارڈ کی بھی ہوتی ہے، اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس کی ویڈیو ریکارڈ چل رہی ہوتی ہے، اے آئی کے ذریعے بنواتے ہیں۔ یہ بھائی انتہائی ظلم ہے، یہ دھوکہ ہے، غرر ہے۔ اور پھر اس کی تصویریں بناتے ہیں۔ بھائی تم تصویر اگر بنا ہی رہے ہو اور اس کے اندر اپنے طور پر تم جان ڈالتے ہو، اپنے طور پر کیا کرتے ہو، یعنی خدائی کام تم خود کر رہے ہو، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ ایک فتنہ، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج اگرچہ ایسا نہیں ہے، لیکن آج آپ سے 6 سال 10 سال بعد کی سوچیں، جب یہ اور پروان چڑھے گا پھر کیا بنے گا؟ پھر یہ دن دہاڑے لوگوں کی پگڑی اچھالیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا حاجی صاحب کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب ماشاءاللہ مسلر بیٹھے، سوشل میڈیا پر حاجی صاحب کسی خوبصورت عورت کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ یہ حالات بن جائیں گے، لوگوں کی پگڑی اچھالی جائیں گی۔ تو حت الوسع جتنے بھی نوجوان بزرگ حضرات کو، ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے نوجوان یہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ فتنہ ہے، اس کے معاملے میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، اور علماء کو چاہیے کہ اس پر بولے۔ اگر فرض نماز کسی وجہ سے دوبارہ پڑھنی پڑے تو کیا سنتیں بھی دوبارہ پڑھیں گے؟ آپ مثال کے طور پر زور کی نماز پڑھ رہے تھے، مثالی طور پر، اور نماز کسی وجہ سے نہیں ہوئی، یعنی آپ کا وضو نہیں تھا، آپ نے بھولے سے نماز پڑھ لی، یا کسی بھی عنوان سے، کسی بھی ایسی غلطی سے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر آپ نماز پڑھیں گے، اگر آپ نے پڑھ لی اور بعد میں جا کر آپ کو پتہ چلا بھئی میری تو نماز ہی نہیں ہوئی، میری تو نماز نہیں ہوئی، اب اگر وقت کے اندر اندر آپ اس نماز کو دوبارہ پڑھیں گے، اس نماز کا جو وقت ہے، مثال کے طور پر ابھی زور کی نماز کا وقت ہے، عصر کے وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے زور کا وقت ہے، اس وقت کے اندر اندر اگر آپ فرض نماز دوبارہ لوٹائیں گے تو پھر سنتیں بھی پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ سنتیں بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ سنتیں فرض کے تابع ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ سنتیں بھی پڑھیں گے۔ لیکن اگر وقت گزر گیا، اس کے بعد دوسرے وقت میں آپ قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو پھر صرف فرض پڑھیں گے، سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کے اندر اگر لوٹائیں گے تو آپ کو سنتیں بھی پڑھنی پڑے گی۔ غسل خانے میں بغیر کپڑوں کے وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ جب کبھی غسل خانے میں جاتے ہیں نہانے کے لیے، کپڑے شپڑے حضرت صاحب نے اتار دیے، سائڈ پر رکھ دیے۔ اب غسل کا تو سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے آپ کیا کریں؟ پورا وضو کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کے رسول جب بھی غسل کرتے تھے، غسل سے پہلے پورا وضو کرتے تھے۔ تو اگر آپ پورا وضو کر رہے ہیں، کپڑے نہیں ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کا وضو درست ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بس اگر لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں اس حالت میں وضو کروں گا وضو نہیں ہوگا، بھئی اس کا وضو اور کپڑوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر وضو کرنے کے بعد میں نے کپڑے اتار دیے تو میرا وضو ٹوٹ گیا، یہ بات بھی بے اصل ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ وضو اور کپڑوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی غسل خانے کے اندر کپڑے پہنتا ہے، وضو کرتا ہے بغیر کپڑوں کے، تو وضو درست ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔